بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کچھ مسنون اعمال ہیں، اور ان اعمال کو اگر آپ کر لیں تو بہت سارا اجر و ثواب اور نیکیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کے دن حدیث مبارکہ میں سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، سورۃ دخان پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ سورۃ الکہف جو 15ویں پارے میں، سبحان الذی پارے میں جو سورت شروع ہوتی ہے، سورۃ الکہف، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو مکمل سورۃ الکہف جو شخص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے لے کر زمین تک اس کے لیے نور ہی نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں، شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھتا ہے، اس شخص کے لیے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو مکمل پڑھنے سے آسمان سے زمین تک نور، اور پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں پڑھنے سے سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ کہف پڑھنے والے کی پورا ہفتہ ہر قسم کے شروع سے، آفات سے، حادثات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہاں تک روایات میں آیا ہے، جس مبارک میں آیا ہے کہ اگر دجال بھی اس دوران آ گیا، اس ہفتے کے دوران خدا نخواستہ دجال بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ دنیا میں اور بھی بہت سارے دجال ہیں، آئے روز نئے نئے فتنے اور نئی نئی پریشانیاں، تو اس میں سورۃ الکہف آپ ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے، پریشانیوں سے اور دجالوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو سورۃ کہف پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن آپ فجر کی نماز کے بعد سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ جمعہ کے دن کسی وقت بھی آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ دخان پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو سورۃ دخان پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ سورۃ دخان پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ 25ویں پارے میں یہ سورت ہے، سورۃ دخان، چھوٹی سورت ہے، اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز، درود شریف کی جمعے کے دن کثرت کی جائے، زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور یہ تصور کر کے پڑھا جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر، آپ کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کے درود پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ تصور ذہن میں ہو، اور پھر آپ درود پڑھیں تو آپ کو درود پڑھنے کا مزہ آئے گا، اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر روضے رسول پر کھڑے ہو کے جب درود پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور دور سے کوئی امتی، کوئی شخص درود کا ہدیہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ اس کا درود شریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو درود ایسی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور اس بندے کے نام کے ساتھ بھی پہنچتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے، درود کا ہدیہ بھیجا ہے۔ تو درود شریف کا اہتمام کیا جائے۔ عصر کی نماز کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو 80 مرتبہ پڑھیں۔ 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود شریف ہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ چھوٹے چھوٹے درود شریف ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف کا ہدیہ بھیجا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ کے فرشتے بھی، اللہ تعالیٰ بھی، اللہ کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ بھی درود بھیج رہے ہیں، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو یہ واحد عبادت ہے جو اللہ بھی کر رہا ہے اور فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی کرنے کا حکم ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جائے۔ تو درود شریف کا اہتمام کریں، سورۃ الکہف اور سورۃ دخان پڑھنے کا اہتمام کریں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی ساری نالج ہوئی ہوگی۔
بات سمجھ آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔